اس ماحول میں، اس سیاسی کیفیت میں جہاں پہ کہ یہودی قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو روم سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہودی قوم کے اندر بھی بہت سارے طبقاتی تضادات چل رہے ہیں، ایک ایسا فرد سامنے آتا ہے کہ جو کہ نہ صرف روم کے خلاف بغاوت کر رہا ہے بلکہ غریب طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس یہودی حکمران طبقے اور تمام حکمران طبقوں کے خلاف بھی بغاوت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس فرد کا نام ہے جیزس کرائسٹ۔ کرائسٹ کا مطلب ہے دا مسیحا۔ کرائسٹ صرف اور صرف گریک زبان کا لفظ ہے، گریک زبان میں وہی لفظ ہے جو کہ جس کو ہم مسیحا کہتے ہیں یا مسیحا کہتے ہیں۔ جیزس کے ڈسائپلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جیزس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ امن کا شہزادہ ہے، کہ وہ سن آف گاڈ ہے، کہ وہ کنگڈم آف ہیون کو ریسٹور کرے گا۔ یہ تمام باتیں جو تھیں یہ وہی باتیں تھیں کیونکہ جو کہ جوئش مذہب کے اندر پروفیسیز تھیں، جوز کی اپنی پروفیسیز تھیں کہ جن کو جیزس کرائسٹ نے پورا کیا۔ ہم بائبل مقدس میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب جیزس کرائسٹ یروشلم آئے تو وہ ایک گدھے پر سوار تھے، جہاں پہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور وہاں پہ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو فرد ہے جیزس جو ہے وہی ہمارا مسیحا ہے، جیزس جو ہے وہی ہمارا لبریٹر ہے۔ پھر ہم مزید یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جیزس نے جو منی لینڈرز تھے اور جو ٹیمپل کے اندر منی لینڈرز بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو وہاں سے نکال بھگایا، جس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ جو اپر کلاس تھے وہ انتہائی ناخوش تھے جیزس کرائسٹ سے۔ یعنی کہ اگر ہم جیزس کی تاریخ کو ذرا غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مظلوم طبقات کا، مظلوم لوگوں کی ایک بہت بڑی بغاوت تھی، نہ صرف روم کے خلاف بلکہ ان یہودیوں کے بھی خلاف جو کہ روم کا ساتھ دیتے تھے یا جو کہ غریب طبقے کا استحصال کرتے تھے۔ جیزس کرائسٹ کی تعلیمات میں یہ شامل تھا کہ پیار کرنا، غریبوں سے، مظلوموں سے پیار کرنا، امن قائم کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا۔ مثال طور پہ خاص طور پہ غریب عوام اور مظلوم عوام کے حوالے سے جیزس کہتے ہیں "It is easier for the camel to go through the eye of the needle than for the rich man to enter the kingdom of heaven"۔ یعنی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے مگر ایک امیر انسان جو ہے وہ جنت نہیں پہنچ سکتا۔ اس قدر آپ غور کریں کہ غریبوں کی حمایت۔ پھر جیزس کہتے ہیں "Blessed are the poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger, for ye shall be filled. But woe unto you that are rich, for ye have received your consolation. Woe unto ye that are full, for ye shall hunger." یعنی کہ اس میں مکمل طور پہ غریب طبقے اور مظلوم طبقے کی حمایت شامل ہے۔ اگر آپ اس سوال میں مزید اور دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کارل کاؤٹسکی کی جو کتاب ہے فاؤنڈیشنز آف کرسچینٹی، اس کو ضرور ایک نظر دیکھیں، بڑی زبردست کتاب ہے۔ جیزس کرائسٹ کے اس پیغام کو روم کی بادشاہت نے اور جو اپر کلاس، جوز کی اپر کلاس تھی، اس نے قبول نہیں کیا، لہٰذا روم نے جیزس کرائسٹ کو وہی سزا سنائی جو کہ تمام باغیوں کو سنائی جاتی تھی، یعنی کہ ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا، ان کو کروسیفائی کر دیا گیا۔ جب رومنز نے جیزس کو کروسیفکشن کی سزا دی تو انہوں نے جیزس کرائسٹ کو موک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو کنگ آف دا جوز کہتا ہے، لہٰذا انہوں نے کنگ آف دا جوز کے کراس پہ لکھ دیا اور ایک کانٹوں کا ہار جو ہے وہ جیزس کے سر پہ سجایا کہ ان کو زد و کوب کا نشانہ بنایا جائے، ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی تم اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے مگر روم کی قوت کے سامنے تم کچھ نہیں۔ مگر روم اس میں غلط ثابت ہوا اور آخری فتح جیزس کی ہی ہوئی۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کروسیفکشن کے ٹھیک 3 روز بعد جیزس کرائسٹ کی ریزریکشن ہوئی۔ جب ریزریکشن ہوئی اور خاص طور پہ پیٹر اور جیزس کے مختلف ڈسائپلز نے اس ریزریکشن کو دیکھا تو دوبارہ سے ان کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ ہم نے جیزس کا مشن جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اب جیزس کے ڈسائپلز جو ہیں وہ نہ صرف گاؤں گاؤں میں پھیل گئے، نہ صرف جروسلم میں بلکہ جروسلم کے ارد گرد گاؤں میں، بلکہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ
یہودیوں کے اپنے علاقے سے باہر جا کر بھی لوگوں کو جیسس کرائسٹ کا پیغام پہنچایا. اور اس حوالے سے جو سال تھے جنہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے پال رکھ لیا، وہ خاص طور پہ روم کے علاقے میں چلے گئے اور رومنز میں جیسس کرائسٹ کا پیغام انہوں نے پھیلانا شروع کیا. پیٹر جروسلم میں تھے اور پال روم میں. مگر اس کے نتیجے میں کرسچینٹی میں بھی ایک سپلٹ پیدا ہو گیا، دو رائے پیدا ہو گئی. ایک وہ لوگ تھے جو کہ ویسٹرن کرسچینٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ ایسٹرن کرسچینٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ویسٹرن کرسچینٹی کے جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ رومن کلچر، رومن سویلائزیشن کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور ایسٹرن کرسچینٹی کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بنیادی طور پہ جوش نیشن اور کمیونٹی کا حصہ سمجھتے تھے. ویسٹرن کرسچینٹی کے جو فالوورز تھے، خاص طور پہ پال نے اس نقطہ نظر کی دلیل پیش کی کہ جیسس کرائسٹ کا پیغام جو ہے وہ صرف جوز کو آزاد کرنے کا پیغام نہیں، بلکہ وہ تمام انسانیت کو آزاد کرنے کا، ان کی نجات کا پیغام ہے. لہٰذا ویسٹرن کرسچینٹی جو تھی وہ اب ایک اور ڈائریکشن میں نکلنی شروع ہوئی، اور انہوں نے یہ بات رکھی کہ اب جو پرانا کووننٹ ہے اس کی جگہ ایک نیو کووننٹ ہے جو خدا اور تمام لوگوں کے درمیان ہے. اب جو ویسٹرن کرسچینٹی تھی اس میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ چیز دیکھتے ہیں جو کہ تاریخ میں ہم نے بار بار دیکھی، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کے خلاف جیسس کرائسٹ نے اپنا علم بغاوت اٹھایا، آہستہ آہستہ انہی لوگوں نے، یعنی کہ روم کے حکمران طبقے نے جیسس کا پیغام قبول کرنا شروع کیا. تو ایک حوالے سے تو یہ کرسچینٹی کی ایک بہت بڑی فتح تھی، مگر دوسرے حوالے سے اس میں ایک گمبھیر معاملہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ جب روم کے حکمران طبقے نے کرسچینٹی قبول کی تو انہوں نے آہستہ آہستہ کرسچینٹی کو تبدیل بھی کرنا شروع کیا. اس کے اندر ترامیم وہ لے کر آئے، اور وہ ترامیم اس قسم کے تھے کہ کسی نہ کسی حوالے سے روم کی جو سلطنت ہے اور روم کا جو حکمران طبقہ ہے اس کی قوت، اس کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے. لہٰذا روم جو نفرت کرتا تھا جوز سے، جو اینٹی سیمیٹک پوائنٹ آف ویو تھا روم کے حکمران طبقے کا یہودیوں کے خلاف، کیونکہ یہودی ایک جمہوری انقلاب کر رہے تھے روم کے خلاف، لہٰذا روم کا جو حکمران طبقہ تھا یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا. وہی نقطہ نظر بتدریج، وہی اینٹی سیمیٹزم ویسٹرن کرسچینٹی کا بھی دکھ کی بات ہے کہ حصہ بننا شروع ہو گیا. اور دوسری جو تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ فکرہ جو کہ جوش کمیونٹی کے اندر ایک اور حیثیت رکھتا تھا، میرا اشارہ ہے سن آف گاڈ کی طرف، یعنی کہ ایک ایسا فکرہ جو کہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ جوش پیغمبر تھے، اب وہ ویسٹرن کرسچینٹی کے حوالے سے اور رومن کیتھولک چرچ کے حوالے سے اس کا جو مطلب تھا، مقصد تھا، وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ گیا. جیسس کرائسٹ ایک مکمل مونوتھیسٹ تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاؤنسل آف نائسیا کے بعد جو کرسچینٹی کی شکل سامنے آئی اس میں ایک ٹرینٹی کا فارمولا دیا گیا، جس میں فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ بنیادی طور پہ تینوں قوتیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. جیسس کرائسٹ کی کروسیفکشن کے تقریباً 300 سال بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رومن ورلڈ کے اندر کانسٹنٹین جب کرسچن بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ رومن ورلڈ کے اندر کرسچینٹی اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ مکمل رومن ورلڈ پہ، رومن دنیا پہ حاوی ہوتا ہے.